أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیرے آستان پر دعا مانگتا ہوں، تیرے آستان پر دعا مانگتا ہوں، دو عالم کے داتا رضا مانگتا ہوں. تیرے آستان پر دعا مانگتا ہوں، دو عالم کے داتا رضا مانگتا ہوں. نہ دولت کدا مانگتا ہوں، طبیعت میں شکر و غنا مانگتا ہوں. عمل کی اگر کچھ جزا مانگتا ہوں، عمل کی اگر کچھ جزا مانگتا ہوں، خدا سے حبیب خدا مانگتا ہوں. میرا من تو دیکھو میں کیا مانگتا ہوں، میرا من تو دیکھو میں کیا مانگتا ہوں. متاع دل بے ریا مانگتا ہوں. تیرے آستان پر دعا مانگتا ہوں، دو عالم کے داتا رضا مانگتا ہوں. ابو ذر کا فقر و غنا مانگتا ہوں، ابو ذر کا فقر و غنا مانگتا ہوں. بلال حزین کی صدا مانگتا ہوں. غریبی ہو دولت ہو غم ہو کہ راحت، غریبی ہو دولت ہو غم ہو کہ راحت، بہر حال تیری رضا مانگتا ہوں. تیرے آستان پر دعا مانگتا ہوں، دو عالم کے داتا رضا مانگتا ہوں. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز مولا درود پاک کی عبادت کے لیے سکتے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جس طرح ظاہری اعمال کے اندر فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں اور نوافل بھی ہیں، اسی طرح باطنی اعمال کے اندر بھی
کچھ چیزیں فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنت اور نوافل ہیں. جس طرح ظاہری اعمال کے اندر ہمیں ان نیک اعمال کو کرنا ضروری بتلایا گیا ہے، اسی طرح باطنی اعمال کے اندر بھی اپنے آپ کو مستحکم رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے. اور جس طرح باطنی اعمال کے اندر فرائض ہیں، واجبات ہیں، اسی طرح کچھ باطن کی بیماریاں بھی ہیں. جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے اپنے طبیب کی طرف رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے اپنے علاج کے لیے کوشش کرتے ہیں، مشورہ طلب کرتے ہیں، تو باطنی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی ہمیں کسی طبیب کی ضرورت ہے. اور باطنی بیماریوں کے علاج کے لیے جس طبیب کی ضرورت ہے وہ طبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑا کوئی طبیب نہیں ہو سکتا. ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں ہر طرح کی باطنی بیماری سے بھی آگاہ کیا اور پھر اس کا علاج بھی بتلایا کہ اگر یہ بیماری تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تو اس بیماری سے بچنا اس طرح سے ہے اور اس کا علاج اس طرح سے کرنا ہے. وہ ڈاکٹر ہی کیا جو انسان کو بیماری کا علاج نہ بتائے. تو پھر ہمارے محبوب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑا تو طبیب ہے ہی کوئی نہیں. ہمارے طبیب نے ہمیں بتایا کہ تمہارے اندر جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان بیماریوں کے اندر ایک بیماری ایسی بھی ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے. ایک ایسی بیماری بھی ہے جس کو حسد کہا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد، لوگوں حسد سے بچا کرو، فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او خشب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری حسد کی بیماری سے بچو. یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. یہاں پر راوی کو شک ہو گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سوکھی لکڑیاں بولا تھا یا سوکھی گھاس بولا تھا. تو دونوں میں سے اگر کوئی بھی لفظ ہو، سوکھی گھاس ہو یا سوکھی لکڑیاں ہو، تو ان کو آگ کس طرح جلا کر بھسم کر دیتی ہے، کس قدر خاک میں ملا دیتی ہے. انسان اس کا ایک آگ تو وہ ہوتی ہے جو جلی اور جل کر ایک لمحے میں اپنا کام کر کے چلی گئی، اور ایک وہ آگے جو سلگتی رہتی ہے اور اندر ہی اندر کام کر جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. اب یہ حسد ایک ایسی چیز ہے، اور یہ ہے کیا چیز؟ حسد کہتے کس کو ہیں؟ حسد چیز کیا ہے؟ حسد وہ ہے کہ کسی انسان کو اللہ نے کوئی نعمت دی، کوئی اس کے اوپر اپنا فضل کیا، اس کو دنیا کے اعتبار سے کوئی دولت دی یا دین کے اعتبار سے کوئی دولت دی، اور آپ کے دل میں کڑن پیدا ہونے لگ گئی، جلن پیدا ہونے لگ گئی کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے. اس کو حسد کہتے ہیں کہ اپنے دل کے اندر اس چیز کا پایا جانا کہ اس کے پاس یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے یہ الگ بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر یہ کہا کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، مولا کریم یہ مجھے بھی عطا فرما دے. اس کو غبطہ کہتے ہیں، اس کو رشک کہتے ہیں، اور یہ کرنا جائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے. اور ایک وہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی چیز دیکھی، اس کے پاس کوئی دولت، کوئی مال، کوئی نعمت اللہ کی طرف سے اس کو ملی، تو آپ نے اس کے اوپر جلنا شروع کر دیا، اس کے اوپر کڑنا شروع کر دیا کہ اس کو یہ چیز نہیں ملنی چاہیے تھی. تو اس کو حسد کہا جاتا ہے. اس کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حسد ایسا ہے جو انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا پورے کا پورا نامہ اعمال جل کر بھسم ہو چکا ہے، راکھ ہو چکا ہے. ایک اللہ والے تھے، ایک بزرگ تھے،
ان کو کسی نے آ کر بتایا حضرت وہ فلاں آدمی آپ کو گالیاں نکالتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آپ کے بارے میں بہت نازیبا کلمات استعمال کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے۔ جب مجلس کا اختتام ہوا، آپ کی مجلس اپنے اختتامی مراحل پہ پہنچی، تو آپ نے اپنی مجلس کے ختم ہونے پر ایک بڑا تحفوں کا تھال تیار کیا اور بڑا تھال تیار کر کے فرمایا کہ یہ اس آدمی کو جا کر دے آؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ گالیاں نکالتا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے آپ کو، اور آپ اس کے لیے تحفوں کا تھال بھیج رہے ہیں، یہ کیسی عجیب سی بات ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت فرمانے لگے میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ مجھے نیکیوں کا تحفہ بھیج رہا ہے، اس کی نیکیاں میرے اعمال میں، میرے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں، منتقل ہو رہی ہیں۔ میں اس کو اتنا قیمتی تحفہ تو نہیں دے سکتا، میں اس کو دنیا کے مال کا تحفہ، دنیا کے اعتبار سے جو خوبصورت تحفہ ہے، مال و دولت کا تحفہ، یہ تو میں اس کو دے سکتا ہوں، جو میں دے سکتا ہوں مجھے وہ تو دینا چاہیے۔ تو یہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ یہ دونوں ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں، دونوں ایک ہی زمانے کے۔ کسی نے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیسے بندے ہیں، کس طرح کے آدمی ہیں؟ فرمانے لگے کہ امام ابو حنیفہ بڑے بخیل آدمی، کنجوس آدمی ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو بڑے پائے کے عالم ہیں، اللہ نے ان کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے کہ اتنا فقہ کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیثوں کو نکالتے ہیں، ان حدیثوں میں سے پھر مسائل نکالتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے ان مسائل کو پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ میرے نکالے ہوئے مسائل کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے، وہ کہتے ہیں جہاں میرا نکالا ہوا حدیث سے نکالا ہوا مسئلہ اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث سے ٹکراتا ہوا نظر آئے، میرے مسئلے کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈالو، اللہ کے پیارے حبیب کی حدیث پر عمل کرنا ہے، میری بات پہ عمل نہیں کر۔ اپنے آپ کو وہ نہیں کہتے، وہ کہتے میں تو پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث کو، بعض لوگ اس چیز کو سمجھنے میں بھی غلط فہمی کا شکار کہ لوگ امام ابو حنیفہ کی زیادہ مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کی کم مانتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی احادیث کو لے کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ساتھ یہ فرماتے ہیں اگر میری کوئی بات اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سے ٹکراتی ہوئی نظر آئے، میری اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی اس کا مقام نہیں ہے، اس کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال دو، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو سینے سے لگا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہا ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ بڑے بخیل آدمی ہیں، کنجوس آدمی۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ اتنے کنجوس ہیں کہ کسی کو اپنی ایک نیکی بھی نہیں دیتے، کسی کو اپنی ایک نیکی بھی نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی بات۔ کہنے لگے ان کی مجلس میں کبھی غیبت نہیں ہوتی، ان کی مجلس میں کبھی غیبت نہیں ہوتی، کبھی وہ کسی دوسرے بندے سے حسد نہیں کرتے، کسی اور کی دل میں اپنے دل کے اندر نفرت نہیں رکھتے، اپنے دل کے اندر کبھی کسی کا بغض اور عداوت نہیں رکھتے۔ جس آدمی کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے وہ بڑا خوش فہمی کا شکار رہتا ہے، میں بڑی نیکیاں کر رہا ہوں، میں بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو گیا ہوں، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا دھیرے دھیرے اس کی نیکیاں دوسرے اعمال کے اندر، دوسرے آدمی کے نام اعمال کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ اتنے کنجوس ہیں کہ کبھی انہوں نے اپنی نیکی کسی کو نہیں دی، اس لیے کہ وہ اپنی مجلس میں نہ غیبت کرتے ہیں، نہ غیبت سنتے ہیں، نہ غیبت کرنے دیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے طلباء کو لیکچر دیتے ہوئے ایک بات ارشاد فرماتے تھے، فرماتے میں غیبت نہیں کرتا، میں غیبت نہیں سنتا، ہاں اگر کبھی میرا دل چاہے کہ میں غیبت کروں، اگر میرا دل چاہے کہ میں غیبت کروں تو میں کیا کرتا ہوں، میں اپنے والدین کی غیبت کرتا ہوں، میں اپنے والدین کی غیبت کرتا ہوں تاکہ گھر کا مال گھر میں رہے، میری نیکیاں اگر منتقل ہوں گی تو میرے ماں باپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوں گی اور مجھے اس کا فائدہ ہوگا، یا میرے پاس ہوں گی وہ نیکیاں، یا میری ماں کے پاس ہوں گی، یا میرے باپ کے پاس ہوں گی، کسی اور کو میں وہ نیکیاں منتقل کرنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں یہ حسد ایک ایسی چیز ہے، غیبت ایسی چیز ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، یہ باطنی بیماری ہے۔ اس باطنی بیماری کا علاج بھی لکھا ہے علماء نے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اگر تمہارے دل کے اندر یہ کڑن پیدا ہو جاتی ہے، یہ جلن پیدا ہو جاتی ہے، یہ حسد پیدا ہو جاتا ہے، اصل میں یہ حسد اس آدمی سے حسد نہیں ہوتا، یہ حسد ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آدمی کو یہ چیز دی کیوں، یہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے،
اس کے کام میں اتنی زیادہ فراوانی ہے، کیوں ہے؟ اپنے دل کے اندر یہ حسد رکھنا، یہ در حقیقت اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے کہ اللہ نے یہ غلط فیصلہ کیا۔ میرے بھائیو، اللہ نے یہ غلط فیصلہ نہیں کیا، ہاں پتہ نہیں کون سی چیز ایسی ہے جو اس کو نہیں ملی، اللہ نے آپ کو عطا کی ہوئی۔ کبھی سوچ کر دیکھے انسان دیکھتا ہے کسی کو، وہ بڑی گاڑی میں پھر رہا، بڑے عمدہ کاروبار کے اندر ہے، بڑی اعلیٰ رہائش ہے اس کی، اب اس کے اندر دل کے اندر کڑنا شروع ہو جائے کہ اس کو یہ کیوں ملا ہے؟ پتہ نہیں اس انسان کو بیچارے کو کوئی ایسی بیماری لگی ہو جس کے ساتھ اس کو کھانا بھی صحیح طریقے سے میسر نہ آتا ہو، ڈاکٹروں نے اس کو اچھی چیز کھانے سے بھی روک دیا ہو۔ کبھی اس چیز پہ غور کریں، اللہ نے آپ کو جو چیز عطا کی ہے، جو آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوئی ہیں، نہ جانے ان چیزوں سے وہ محروم ہو۔ اللہ نے تمہیں وہ ساری کی ساری چیزیں عطا کی ہوئی ہیں، اپنے دل کے اندر اس بات کو رکھنا کہ میرے اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، میرے اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہمیشہ صحیح ہے، اور وہ میرے اللہ غلط فیصلہ نہیں کرتے بلکہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں، اور اتنا صحیح فیصلہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، تو بیٹھے بیٹھے میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی جو آدمی مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ اب یہ سنی بات تو فوراً صحابہ تو جنت اور اہل جنت کے ہمیشہ مشتاق رہا کرتے تھے، تو فوراً دیکھنے لگے یہ کون آدمی آ رہا؟ کہتے ایک انصاری صحابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور ان کے ہاتھ میں جوتا ہے اور وہ ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اندر داخل ہوئے، آ کر انہوں نے نماز پڑھی اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ اب تھوڑی اگلے دن دوبارہ بیٹھے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی مجلس میں میرے محبوب نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ جو ابھی مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے۔ انہوں نے پھر وہی عمل کیا، آئے، آ کر نماز پڑھی اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ملاقات کے بعد چلے گئے۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، 3 دن مسلسل جنت کی بشارت جب سنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہنے لگے میں اس صحابی کے دروازے پہ جاتا ہوں، جا کر اس انصاری کا دروازہ بجایا، او بھائی میں تیرے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں، میں تیرے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ خوش آمدید، آ جائیں۔ جب وہ ان کے گھر میں گئے، 3 دن تک ان کے گھر میں رہے، رات کا معمول بھی دیکھ رہے ہیں، دن کا معمول بھی دیکھ رہے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح اس بندے کا کون سا عمل ایسا ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام مسلسل 3 دن تک ان کو جنت کی بشارت ارشاد فرما رہے ہیں۔ جب 3 دن تک دیکھا کہ کوئی ایسا عمل سمجھ میں نہیں آیا، رات کو یہ بندہ اٹھ کر تہجد کے نوافل بھی نہیں پڑھتا، یہ تو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے وظائف کر کے سو جاتے ہیں، صبح کو بیدار ہوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے معمولات کے اندر لگ جاتے ہیں، یہ تو کوئی ایسا اضافی عمل نہیں ہے جو یہ کر رہے ہو۔ تو اس صحابی سے کہا بھائی مجھے اجازت دو، میں تو تمہارے اعمال دیکھنے آیا تھا، کون سا عمل تمہارا ایسا ہے جس کی وجہ سے میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تمہیں 3 دن تک جنت کی بشارت دی، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل ملا نہیں، کوئی اور عمل کرتے ہو تو بتا دو۔ انہوں نے کہا بھائی اعمال تو میرے تمہارے سامنے ہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں کرتا ہوں۔ تو کہتے اچھا، میں ان سے اجازت لے کے جب جانے لگا، انہوں نے کہا ہاں رکو 1 منٹ۔ انہوں نے کہا ہاں جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے ایک عمل ایسا ہے کہ میں نے کبھی اپنے دل میں کسی کا حسد نہیں رکھا، کبھی اپنے دل کو میں نے حسد سے خالی رکھا ہوا، بغض اور حسد سے دل خالی رکھیے، اپنا کردار تو عالی رکھیے، اپنے انسان اپنے کردار کو عالی رکھے، اپنے دل کے اندر کبھی کسی کا بغض، کبھی کسی کا حسد۔ اس نے کہا میرے دل میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی رنجش میرے دل کے اندر کبھی کسی کے بارے میں نہیں آئی، اور جب بھی میں رات کو سوتا ہوں میں اپنے جن لوگوں کے حقوق میرے ساتھ متعلق ہیں میں ان کو معاف کر کے سوتا ہوں، میں اس چیز کو اپنے دل کے اندر رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میرا یہی عمل اللہ کو پسند ہو۔ انہوں نے کہا ہاں یہی عمل ہے جس کی وجہ سے تمہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی زبان مبارک سے 3 دن تک جنت کی بشارت موصول ہوئی، 3 دن تک جنت کی بشارت ملی۔ میرے بھائیوں یہ عمل میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے کا حق کہاں سے ہے؟ ہم کہاں اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کر سکتے ہیں؟ میرے اللہ نے جس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے، جس کو جو دیا ہے وہ اس کی اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق ملا ہے، اس کے اوپر ہمیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہاں علماء نے اس کا علاج لکھا ہے، اگر کہیں دل میں یہ بیماری پیدا ہو جائے
کہ تمہارے دل میں یہ بیماری آ گئی ہے کہ کسی آدمی سے تمہیں حسد ہونے لگ گیا، کسی آدمی سے تمہارے دل کے اندر بغض رنجش پیدا ہونے لگ گئی، فرمایا اس بندے کے لیے تم استغفار کرنا شروع کر دو، اس بندے کے لیے اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دو، اس بندے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دو کہ یا اللہ اس بندے کو. اب یہ کام بڑا مشکل ہے کہ انسان اس کے لیے دعا کرے جس کے بارے میں دل کے اندر رنجش ہو، جس کے بارے میں دل میں بغض ہو، اس کے لیے انسان اپنے اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ یا اللہ اس کو تو نواز دے. اب یہ کام کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ کام کرنے سے ہم حسد کے زمرے کے اندر نہیں آئیں گے. جس طرح سے نیکیاں نامہ اعمال کو جلا کر، نامہ اعمال کی نیکیوں کو یہ حسد جلا کر راکھ کر دیتا ہے، ہم اس چیز سے محفوظ رہ جائیں گے، ہمارا نامہ اعمال محفوظ ہو جائے گا، ہمارے نامہ اعمال کی نیکیاں اللہ رب العزت محفوظ فرما دیں گے، اور کوئی بھی ہماری نیکیوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گا. عمل صرف یہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں کہ اپنے دل میں کبھی کسی کا بغض، کبھی کسی کے ساتھ حسد، کبھی کسی کے ساتھ نفرت، کبھی کسی کے ساتھ عداوت یہ دل میں نہ رکھے. اگر کبھی دل میں آ جائے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر اپنے اللہ سے دعا شروع کر دیں، میرے مولا اس کو بہت زیادہ نواز دے، میرے اللہ اس کو بہت زیادہ نواز دے. جب آپ اس کے لیے دعا کریں گے آپ اس حاسدین کی فہرست سے نکل جائیں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس سے محفوظ فرما دیں گے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.